مکمل ہوتا ہے، دونوں صورتیں ایک دوسرے کو مل کر مکمل کرتی ہیں۔ اسی طرح سورۃ النساء اور سورۃ المائدہ بھی آپس میں جڑواں صورتیں ہیں، اور یہ دونوں ایک دوسرے کو مکمل کرنے والی صورتیں ہیں۔ سورہ آل عمران اور سورۃ البقرہ میں جیسے آپ نے سنا، اللہ رب العزت نے ایمان کی دعوت دی ہے اور ایمان کے تقاضے بیان کیے ہیں، اور سورہ آل عمران میں اسلام کی حقیقت بیان فرمائی ہے۔ اور یہ ایمان اور اسلام، ایمان یہ انسان کا قلبی عمل ہے جو دل سے تعلق رکھتا ہے، یہ باطن کا عمل ہے، اور اسلام جو ہے یہ انسان کے ظاہر کا عمل ہے۔ ظاہر کی فرما برداری یہ اسلام ہے، اور اندر کا یقین اور اندر کی تصدیق یہ ایمان ہے۔ تو پہلے اندر تصدیق پیدا ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد ظاہر جو ہے وہ انسان کا فرما بردار بنتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے پہلے ایمان کی دعوت دی اور پھر اسلام کی دعوت دی کہ مسلمان بن جاؤ، اور پھر اہل ایمان اور اہل اسلام کو اللہ رب العزت نے تعلیمات دی ہیں کہ تم نے اس اسلام اور ایمان کی جو تعلیمات ہیں ان کو اپنی زندگی کے اندر، اپنے معاشرے اور اپنی سوسائٹی کے اندر قائم کرنا ہے۔ تو سورۃ النساء کے اندر اللہ رب العزت نے معاشرے کو اسلامی اور ایمانی بنیادوں کے اوپر قائم کرنے کے لیے تعلیمات اور ہدایات عطا فرمائی ہیں۔ اور سورۃ النساء، یہ نام تو اس کا النساء ہے کہ اس میں اللہ رب العزت نے خواتین کے حقوق اور ان کے بارے میں خاص طور پر یہ تعلیمات بیان فرمائی ہیں کہ ان کی رعایت کی جائے، ان کے حقوق کا تحفظ کیا جائے، اور ان کے ساتھ حسن سلوک اختیار کیا جائے۔ اور اس کے علاوہ اللہ رب العزت نے اس سورۃ النساء کے اندر اور بھی حقوق بیان فرمائے ہیں۔ اللہ کا حق بیان فرمایا ہے، والدین کا حق بیان فرمایا ہے، رشتہ داروں کے حقوق بیان فرمائے ہیں، پڑوسیوں کے حقوق بیان فرمائے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے خاص طور پر جو اس صورت کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق بیان فرمایا ہے۔ اللہ کا حق کیا ہے؟ اللہ کی بندگی کرنا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط اور مطلق قطعی اطاعت اور فرما برداری کی جائے۔ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے دیں وہ صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں ہے، اس کے پیچھے اللہ رب العزت کا حکم ہے۔ کیوں؟ جو آدمی اللہ رب العزت کی بندگی کرتا ہے، اور اللہ کی بندگی کی دو چیزیں ہیں، ایک بندگی ہوتی ہے محبت اور تعظیم کے ساتھ، اور ایک بندگی ہوتی ہے غلامی اور فرما برداری کے ساتھ۔ تو اللہ رب العزت کی محبت اور تعظیم کے ساتھ جو ہم بندگی کرتے ہیں، اس کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، اس کا نام لیتے ہیں، اس سے دعائیں کرتے ہیں، اس سے التجائیں کرتے ہیں، یہ اس کی بندگی ہے۔ اور دوسری بندگی اس کی غلامی کرتے ہیں، اس کی فرما برداری کرتے ہیں، اس کے طریقوں اور اس کی شریعت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اس کی غلامی میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی بندگی ہے۔ اور اللہ کی بندگی کہ اللہ رب العزت کی فرما برداری کرنی ہے، یہ کیسے ہوگی اللہ کی فرما برداری؟ اللہ رب العزت نے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرے گا اس نے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کی۔ اور جس نے اللہ کے رسول کی فرما برداری نہیں کی، اللہ کے رسول کا حکم نہیں مانا، تو وہ اللہ کا حکم بھی نہیں مانتا۔ یہ بات میرے بھائیوں پلے باندھ لو۔ ہمارے حافظ صاحب ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، وہ اس بات پہ بڑا زبردست درس دیا کرتے ہیں۔ ہمارا کیا حق بنتا ہے، کیا فرض بنتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق؟ جب ان کا نام آئے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول پر صلاۃ و سلام بھیجتے ہیں۔ یہ ان کا ہمارے اوپر حق ہے،
اور یہ ہمارا فرض ہے، اور اگر انسان اس فرض میں کوتاہی کرے تو انسان اللہ کی رحمتوں سے محروم ہو جاتا ہے، اور انسان بہت بڑی خیر سے محروم ہو جاتا ہے، بہت بڑی خیر سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آئے، اللہ کے رسول کا فرمان آ جائے، تو پھر حق کیا ہے؟ اہل ایمان کا طریقہ یہ ہے، جیسے آپ نے سنا تھا کہ جو اہل ایمان ہوتے ہیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ان کا طریقہ کیا ہے؟ سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا۔ سننا اور ماننا یہ طریقہ ہے کن کا؟ اہل ایمان کا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آئے تو پھر کیا کرنا ہے؟ سن کر ماننا ہے۔ اب ہم میں سے ہر آدمی غور کرے کہ کتنے حکم ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو میں سنتا ہوں، جو میں جانتا ہوں کہ یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے، لیکن میں نہیں مانتا، اور میں سر عام نہیں مانتا۔ میرے بھائیوں، کوئی حکم ہوتا ہے جو آدمی خلاف ورزی کرتا ہے، اندر چھپ کے نافرمانی کرتا ہے، وہ بھی گناہ ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی معافی، میری ساری امت عافیت میں رہے گی الا المجاہرون، ہاں جو کھلم کھلی نافرمانی کرتے ہیں ان پر اللہ کا عذاب آئے گا، ان پہ اللہ کی پکڑ آئے گی، وہ اللہ کی سزا میں گرفتار ہوں گے۔ آج اتنے گناہ ہیں جو ہم سر عام کرتے ہیں، اور گناہ بھی کرتے ہیں اور ان کے گناہ ہونے کا احساس بھی ہمارے اندر سے ختم ہو گیا۔ ہم وہ کرتے ہیں لیکن ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم گناہ کر رہے ہیں۔ یہ بڑی ہی سنگین صورتحال ہے، اپنے آپ پر غور کیجئے۔ میں اگر نشاندہی کروں گا تو آپ کہیں گے یہ سختی کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، میں آپ سے سختی نہیں کرتا، خدا کی قسم۔ ایمان اس چیز کا نام ہے، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہوتا جب تک اپنے بھائیوں کے لیے وہی خیر نہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میں جہنم میں جاؤں، میں نہیں چاہتا کہ میری اولاد جہنم میں جائے، میں نہیں چاہتا کہ میرے احباب میں سے کوئی جہنم میں جائے، میں نہیں چاہتا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ، میں، ہماری اولادیں، ہمارے ماں باپ، ہمارے دوست احباب، ہم سب مل کے اللہ کی جنت کے وارث بن جائیں۔ لیکن اس کا راستہ کیا ہے؟ اس کا راستہ یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جو جنت میں جانے سے انکار کرتا ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ جنت میں جانے سے کون انکار کرتا ہے؟ فرمایا جو میری اطاعت کرتا ہے وہ جنت میں جائے گا، جو میری نافرمانی کرتا ہے وہ جنت میں جانے سے انکار کرتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے سر سے لے کر پاؤں تک، اپنی دکان، اپنا گھر، اپنے رشتے ناتے، اپنے معاملات، ان سب کو دیکھیے، محاسبہ کیجئے، جانچیے، پرکھیے کہ کہاں کہاں اللہ کے رسول کی نافرمانی کر رہا ہوں میں۔ لائن لگا دیں، اوپر نیچے سرخ لائن لگا دیں اور ختم کر دیں اللہ کے رسول کی نافرمانی کو، اور اللہ کے فرما بردار بن جاؤ، اللہ کے رسول کے فرما بردار بن جاؤ۔ اللہ کے رسول کے فرما بردار بن جاؤ گے، اللہ کے رسول تمہاری شفاعت کریں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اپنے ساتھ لے کے جنت میں جائیں گے۔ اور اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ پہچاننے سے انکار کر دیا، یہ کون آ گیا؟ اللہ اکبر، یہ کون آ گیا؟ اس کی شکل ہی نہیں ہمارے ساتھ ملتی، کیا بنے گا؟ میرے بھائیوں، فکر کیجئے اپنے آپ کی۔ اور میرے ایک دوست نے یہ بات کہی، میرے دل کو لگ گئی۔ اس نے کہا بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کے ساتھ قبر میں جاتی ہیں۔ کپڑے تو اتار لیے جاتے ہیں، ہاں گھڑیاں بھی اتار لی جاتی ہیں، چشمے بھی اتار لیے جاتے ہیں، گاڑی بھی گھر میں ہی رہ جاتی ہے، اور جو بینک بیلنس ہے اس کے بھی دوسرے مالک کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن جو انسان کے جسم کے اعمال ہیں وہ تو ساتھ جاتے ہیں۔ یہ بھی ساتھ جائے گی، جائے گی ساتھ، اور شیب بھی جائے گی ساتھ، یہ بھی ساتھ جائے گی۔ فرشتے پوچھیں گے کہ تیرا رب کون تھا، کس کو رب مانا تھا، تیرا نبی کون تھا اور تیرا دین کیا تھا۔ زبان سے بھی انسان بتائے گا اگر اس کے دل میں یہ بات ہوگی، اور اس کا عمل بھی بتائے گا یہ کس کو رب مانتا رہا ہے، کس کو رسول مانتا رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اپنی اصلاح کر لو، اور میں اپنی بیٹیوں اور اپنی بہنوں سے بھی کہوں گا
اللہ اکبر، پردے کے معاملے میں اور باحیا لباس کے معاملے میں اللہ کے رسول کی فرما برداری کرے۔ آج دور وہ دور ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قاسیات عاریات، کپڑے پہنے ہوں گے بڑے بڑے قیمتی اور بڑے بڑے پیسے لگا کے فیشن کے کپڑے بنائے ہوں گے، لیکن ہوں گی ننگی۔ یہ ایسا لباس جو لباس پہن کے بھی انسان ننگا ہوتا ہے، ایسا لباس نہ پہنے، ساتر لباس پہنے، شرم و حیا والا لباس پہنے۔ اور اسلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر دین کا کوئی خلق ہوتا ہے جس سے اس دین کا پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر یہ دین ہے، دین کا پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر یہ دین ہے۔ فرمایا اسلام کا وہ خلق جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر اسلام ہے، وہ کیا ہے؟ حیا، شرم، حیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے جس میں حیا ہے اس میں اسلام ہے، اور جو بے شرم اور بے حیا ہے اس کا معنی ہے اس نے اسلام کو دھکا دیا۔ تو خیر بات یہ ہے میرے بھائیوں کہ اللہ کے رسول کی فرما برداری کرو، اور اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے خاص طور پر اس پہ زور دیا ہے، اور یہ صورت ایسی صورت ہے، سورۃ النساء۔ اللہ کے رسول ممبر پہ تشریف فرما ہے، اور عبداللہ بن مسعود، اللہ اکبر، جو اس طرح قرآن پڑھتے تھے جیسے اللہ نے اتارا، فرمایا جو اس طرح قرآن پڑھنا چاہتا ہے جیسے اللہ نے اتارا ہے تو وہ ویسے پڑھا کرے جیسے عبداللہ بن مسعود پڑھتے ہیں۔ دبلے پتلے، بالکل ڈھان پان جسم، پتلی پتلی پنڈلیاں، لوگ ہوا چلی تو دیکھ کے انسے کہ عبداللہ تو ہوا اڑا کے لے جائے گی تمہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم اس کی پتلی پنڈلیوں اور اس کے دبلے پتلے دھان پان جسم سے ہنستے ہو، مذاق اڑاتے ہو؟ یہ علم کا پہاڑ ہے اور یہ ایمان کا وہ پہاڑ ہے، اگر قیامت والے دن اللہ کے ترازو میں رکھا جائے گا تو یہ احد پہاڑ سے بھی بھاری ہوگا۔ یہ علم، کہتے ہیں 70 صورتیں ایسی ہیں جو اللہ کے رسول پہ وہی نازل ہوئی، اور سب سے پہلا شاگرد میں تھا جس نے تازہ بتازہ نو بنو اللہ کے رسول کے دہانے مبارک سے سن کے اپنے سینے میں اور اپنے زبان میں محفوظ کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ مجھے قرآن سناؤ۔ اللہ اکبر، کہنے لگے یا رسول اللہ میں آپ کو قرآن سناؤں؟ فرمایا قرآن پڑھنے کا اپنا مزہ ہے اور قرآن سننے کا اپنا مزہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں سناؤں۔ انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا، اور وہ جو قرآن پڑھتے تھے ہمارے جیسا حال نہیں تھا ان کا قرآن پڑھنے کا، ادھر قرآن پڑھ رہے ہیں، ادھر موبائل میں لگے ہوئے، ادھر قرآن پڑھ رہے ہیں، ادھر دیواروں کو دیکھ رہے ہیں، ادھر قرآن پڑھ رہے ہیں اور ادھر لوگوں کے چہروں کے اوپر نظر ہے۔ نہیں، وہ قرآن پڑھتے تھے، خاص طور پر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرآن پڑھنا۔ وہ فرماتے ہیں یہ قرآن تو اللہ کا دسترخوان ہے، اللہ کا دسترخوان کھانے پینے کا نہیں، علم کا، معرفت کا، بصیرت کا، حقیقت کا، اور اسرار و رموز کا، محبت کے اسرار و رموز، دین کے اسرار و رموز اور حکمتیں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان فرمائے ہوئے ہیں۔ وہ پڑھے تو صحیح اس کو، اور وہ فرمایا کرتے تھے قرآن کو پڑھو، صوروا القرآن، قرآن مجید کو جیسے زمین کو کھودتے نہیں اور اس کے اندر سے چیزیں نکالتے ہو، اس طرح قرآن کے اندر سے چیزیں نکالو، علم کے موتی، اسرار و رموز، دین کی حقیقتیں، دین کی بصیرتیں جو اللہ نے قرآن میں نازل فرمائی انہیں جانو۔ عبداللہ بن مسعود تو بڑی، اللہ اکبر، بڑی ہی حکمت کے ساتھ اور بہت ہی بصیرت کے ساتھ قرآن پڑھا کرتے تھے۔ انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سننا شروع کر دیا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ پڑھتے جا رہے ہیں قرآن، پڑھتے 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 یہاں تک پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، وہ وقت کیسا ہوگا، ہر امت کے اوپر گواہی دینے والا پیغمبر اللہ رب العزت لے کے آئیں گے کہ میں نے جو دین دیا تھا وہ آپ نے ان تک پہنچایا یا نہیں پہنچایا۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور اس امت محمد پر آپ کو گواہ بنا کے لایا جائے گا کہ آپ نے دین پہنچا دیا تھا۔
اللہ اکبر. جب اس آیت پہ پہنچے تو اللہ کے رسول کے آنسو بہہ رہے ہیں, چھم چھم آنسو بہہ رہے ہیں, داڑھی تر ہے. تو جو پاس بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا دیکھتے نہیں ہو اللہ کے رسول کا کیا حال ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی اتنی رقت طاری ہو گئی جب اس آیت پہ پہنچے یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول. اس دن جنہوں نے اللہ کے رسول کو نہیں مانا, اللہ کی توحید کو نہیں مانا, اللہ کے قرآن کو نہیں مانا, ان کافروں کی یہ تمنا اور آرزو ہوگی یود الذین کفروا وعصوا الرسول, جنہوں نے اللہ کا انکار کیا اور اللہ کی نافرمانی کی, لو تسوا بہم الارض, کہ انہیں زمین میں دنسا کے زمین کو پاٹ دیا جائے, زمین کو برابر کر دیا جائے. وہ اس سے یہ تمنا کریں گے کہ انہیں زمین کے اندر پاٹ دیا جائے, زمین کے اندر دنسا کے برابر کر دیا جائے, ان کا وجود باقی نہ رہے, ان کا کوئی نام و نشان باقی نہ رہے. ولا یکتمون اللہ حدیثا, اور اللہ سے کوئی بات چھپا نہیں سکیں گے. اللہ کے رسول نے فرمایا حسبکا حسبکا حسبکا, عبداللہ بس کر لے, عبداللہ بس کر لے, عبداللہ بس کر لے. قرآن تو سچی بات ہے, جب انسان پڑھتا ہے انسان کا دل پھٹنے لگتا ہے. لیکن انسان کاش کہ ہمارے دل وہ دل ہوں جو قرآن سے اثر لیتے ہیں اور جو قرآن کو سمجھتے ہیں. تو یہ صورت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی بتاتے ہیں کہ اس صورت کے اندر 2 آیتیں ایسی ہیں جو مجھے بہت ہی پیاری لگتی ہیں, اور ان آیتوں کو میں سب سے زیادہ قیمتی اور سب سے زیادہ میں ان کو پسند کرتا ہوں. وہ 2 آیتیں کون سی ہیں؟ اللہ اکبر. ایک آیت تو یہ ہے, فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم. جو بڑے بڑے گناہ ہیں نا, کبیرہ گناہ, سب سے بڑا کبیرہ گناہ کون سا ہے؟ شرک, اللہ کے ساتھ شرک کرنا حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے. اور پھر کبیرہ گناہ کون سا ہے؟ اللہ اکبر, اولاد کو قتل کرنا, اپنی اولاد کو قتل کرنا. اور پھر کبیرہ گناہ کون سا ہے؟ ماں باپ کی نافرمانی کرنا, ماں باپ کو دکھی کرنا, ان کا دل دکھانا. اور پھر کبیرہ گناہ کون سا ہے؟ اللہ اکبر, بدکاری کرنا بھی کبیرہ گناہ ہے. لیکن اڑوس پڑوس کی بہو بیٹی اور ماں بہن کے ساتھ زنا کرنا, انتظالیہ حلیلۃ جاری کا, اور جن کی عصمت اور جن کی عزت و آبرو کا تو نے محافظ ہونا تھا, تیرے پڑوس میں بستے ہیں, تیرے محلے میں بستے ہیں, تو تاک جھانک کرتا ہے اور انہی کے گھر میں ڈاکہ ڈال کے انہی کی عزت کو داغدار کرتا ہے. کبیرہ گناہ ہے. اس لیے میرے بیٹو, جوانوں, اپنے کسی کے ساتھ بھی بری نظر سے نہ دیکھو, کسی کی طرف بھی بری نظر کے ساتھ نہ دیکھو, اور کسی کی عزت پہ بھی ہاتھ نہ ڈالو. لیکن اپنے محلے میں, اپنے اڑوس پڑوس میں, اپنے آگے پیچھے, اپنے دائیں بائیں, ان کی عفت و عصمت کی حفاظت کرنا تمہارا فرض بنتا ہے. اور اسی طرح کبیرہ گناہ یہ ہے کہ یتیم کا مال کھایا جائے. اور اس صورت کے اندر تو خاص طور پر اللہ رب العزت نے 2 کمزور طبقے جو ہیں معاشرے کے, ان کا حق بیان فرمایا ہے. معاشرے کا ایک طبقہ کون سا ہے؟ یتیموں کا, اور دوسرا عورتوں کا, خواتین کا. اللہ رب العزت نے ان دونوں کے حقوق بیان فرمائے ہیں. تو یتیم کا مال کھانا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے, اور سود کھانا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. یہ ایسا کبیرہ گناہ ہے جس پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو سود نہیں چھوڑتا, اللہ اور اس کے رسول کا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے. فَاذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اور اسی طرح جادو کرنا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. جادو کرنا, جھوٹی قسم کھانا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. اور جھوٹی گواہی دینا, جھوٹی گواہی دینا. اللہ اکبر. عدالتیں بلبلا اٹھی ہیں کہ عدالتوں کے اندر جھوٹ بولا جاتا ہے, وکیل جھوٹے, عدالتوں کے اندر گواہیاں جھوٹی, مقدمے جھوٹے, تفتیشیں جھوٹی. اور یہ سارا کچھ جھوٹ کس لیے کیا جاتا ہے؟ لوگوں کا مال کھانے کے لیے, لوگوں کو اذیت پہنچانے کے لیے. اور پھر عدالتیں بھی ایسی ہیں, اللہ اکبر, جو آج آپ نے صورت سنی ہے سورۃ المائدہ, اس میں اللہ رب العزت نے حکم ہی یہ دیا ہے کہ اللہ کے قانون کے مطابق فیصلے کرو. اگر اللہ کے قانون کے مطابق فیصلے نہیں کرتے ہو تو یہ کفر ہے, یہ ظلم ہے, یہ فسق ہے.
اور آج ہماری عدالتیں، اللہ اکبر، ہیومن رائٹس کا جو چارٹر ہے اس کی پابند ہے، اللہ کے دین اور اس کی شریعت کی پابند نہیں ہے۔ ظلم ہے، ظلم ظلم۔ اور قرارداد مقاصد کے ساتھ انہوں نے اس کے دیباچے میں یہ چیز شامل کی تھی کہ کوئی قانون جو ہے وہ اللہ کی شریعت کے خلاف نہیں بنے گا، اور ضیاء الحق بیچارے نے اس کو قانون آئین کا حصہ بنا دیا تھا۔ لیکن ہمارے ملک کے ایک چیف جسٹس نے کہا کہ اس کی کوئی امتیازی حیثیت نہیں ہے، جیسے دوسری دفعات ہیں آئین کی، اسی طرح اس کی بھی دفعات ہیں، اور ہمیں حق حاصل ہے مگر ہم اس کی تشریح کریں۔ دین و شریعت کی تشریح کرنے کا کسی کو کوئی حق نہیں ہے، یہ چیف جسٹس کو ہی حق ہے جس کو دین کا پتہ ہی نہیں ہے، جس نے شریعت پڑھی نہیں ہے، وہ دین کا شارع بنا ہوا ہے، وہ دین کی تشریح کرتا ہے جسے پتہ ہی نہیں ہے شریعت کا۔ اللہ اکبر، وہ پچھلا جو چلا گیا جس نے آسیہ کو رہا کیا، ہاں یہ کیا نا اس نے کام۔ اللہ اکبر، یہ کن کے کہنے پہ کام کرتے ہیں؟ اللہ کے کہنے پہ کرتے ہیں، اللہ کے دین کے کہنے پہ کرتے ہیں۔ یہ ان کے آقا ہیں جن کے لیے یہ سارا کچھ کرتے ہیں، جو وہ کہتے ہیں یہ وہ کرتے ہیں۔ تو خیر بات دوسری طرف جا رہی ہے، میں اس لیے واپس آتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ایک یہ آیت کہ اگر کبیرے گناہوں سے بچو گے تو اللہ تعالیٰ صغیرے ویسے ہی معاف کر دے گا، اور دوسری آیت یہ ہے وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، کبیرے گناہ بھی کوئی کر لے، بڑے بڑے گناہ بھی کوئی کر لے، بدکاری کر لے، چوری کر لے، قتل کر لے، زنا کر لے، جو بھی بڑا گناہ کر لیا ہے، بڑے سے بڑا گناہ کر لیا ہے، شرک کر لیا ہے، کفر کر لیا ہے، کوئی بھی بڑا گناہ کر لیا ہے، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، اور اپنی جان پہ ظلم ڈھا بیٹھے، برا کام کر بیٹھے، ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهُ، پھر آ کے کہے یا اللہ معاف کر دے، يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، تو وہ پائے گا کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اپنے بندوں کو مخاطب کر کے کہا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اے میرے بندو، یہ میرے بندوں کر کے اللہ نے نمازیوں کو، روزے داروں کو، حاجیوں کو، عمرے کرنے والوں کو نہیں مخاطب کیا، کن کو مخاطب کیا ہے؟ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم ڈھائے، زیادتیاں کی، بدکاریاں کی، ڈکیتیاں کی، بے ایمانیاں کی، ظلم زیادتیاں کی، کرتے رہے۔ اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، انسان توبہ کر لے اللہ سارے ہی معاف کر دے گا۔ اور سچی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو بنایا ہی ایسا ہے، ادھر گناہ کرتا ہے اور پھر اس کے دل میں خیال آتا ہے توبہ کرتا ہے، اللہ رب العزت معاف کر دیتے ہیں، اللہ رب العزت معاف کر دیتے ہیں۔ توبہ کرنے والوں کا اللہ رب العزت توبہ قبول فرماتے ہیں، یقبل التوبۃ عن عبادہ ویعفو عن السیئات، اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کی برائیاں اور ان کی تقصیریں معاف کر دیتا ہے، ان سے درگزر فرماتا ہے۔ اور یہ چیز اللہ کو بڑی اچھی لگتی ہے کہ بندہ گناہ کر کے پھر اللہ کے سامنے آ کے کہے مولا مجھ سے ہو گئی، مجھے معاف کر دے، اللہ کہتا ہے میں نے معاف کر دیا۔ تو اس سورۃ النساء کے اندر اللہ رب العزت نے خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ سن لیں، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو تم میں سے اولی الامر ہیں، جن کو اللہ رب العزت نے اختیار اور اقتدار دیا ہوا ہے، امر والے ہیں، دو لوگ ہیں عمل والے، امر والے، ایک وہ جن کے پاس حکومت اور اقتدار ہے، اور ایک وہ جن کے پاس علم ہے۔ علم والے علماء یہ بھی اولی الامر ہیں، جن کو اللہ رب العزت نے دین کی سمجھ دی ہے، اور جن کے پاس حکومت اور اقتدار ہے یہ بھی امر والے ہیں، اللہ نے ان کو اختیار اور حکومت عطا فرمائی ہوئی ہے، ان کی بھی اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، علماء کی اطاعت کرو اور حکام کی اطاعت کرو۔ علماء کی اطاعت کس میں ہوگی؟ دین و شریعت کے معاملے میں، اور حکام کی اطاعت کس میں ہوگی؟ نظم و ضبط کے معاملے میں، عدل اور انصاف قائم کرنے کے معاملے میں ان کی اطاعت ہوگی۔
फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन, और अगर कहीं आपस में तनाज़ा हो जाए, उलमा का आपस में तनाज़ा हो जाए, एक ये कहता है दूसरा ये कहता है, हुक्मरानों का अवाम का आपस में तनाज़ा हो जाए, हुक्मरान कुछ कहते हैं अवाम कुछ कहते हैं, तो फिर ऐसी सूरत में क्या करना है? फरुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल, फिर बात अल्लाह और उसके रसूल की तरफ, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ लौटा दो। अल्लाह की तरफ लौटाना क्या है? अल्लाह के कुरान की तरफ लौटा दो। अर्श में तो नहीं जाओगे ना अल्लाह यहाँ आएंगे फैसला करने के लिए, अल्लाह का कुरान मौजूद है। और अल्लाह के रसूल के पास ले जाओ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अतहर पे जाके कहोगे हमारा फैसला करो, नहीं, अल्लाह के रसूल की हदीस मौजूद है। अल्लाह की तरफ लौटा दो, अल्लाह के रसूल की तरफ बता दो। इन कुंतुम तुमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, अगर तुम्हारा अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान है तो ये तुम्हारा रवैया होना चाहिए। लेकिन आज हमारे किसी मसले का हल नहीं होता, हमारे किसी झगड़े का तस्फिया नहीं होता, और किसी इख्तिलाफ का इजाला नहीं होता। इख्तिलाफात कहते हैं जी हम मुत्तहिद हो जाएं, हम इकट्ठे हो जाएं, जो जहाँ लगा हुआ है उसको कहो लगा रहे, लेकिन हम इकट्ठे हो जाएं। भाई ऐसे कैसे इकट्ठे होते हैं? तहसबुहुम जमीअन व कुलूबुहुम शत्ता, तुम इनको समझते हो कि ये इकट्ठे हैं, हालांकि उनके दिल अलग अलग हैं, दिल उनके अलग अलग हैं। इकट्ठे कब होते हैं? जब अल्लाह और उसके रसूल को फैसल मान लिया जाए और जो उनका फैसला है उसे कबूल करके अपने मौक़िफ़ से दस्तबरदार हो जाया जाए, छोड़ दिया जाए उसको, तब इख्तिलाफ ख़त्म होता है। और हम इख्तिलाफ ख़त्म करने के लिए तैयार नहीं। मौलवी अपने इख्तिलाफ ख़त्म नहीं करते, सियासतदान अपने इख्तिलाफ ख़त्म नहीं करते, सिविल और मिलिट्री अपने इख्तिलाफ ख़त्म नहीं करती, अदालतें अपने इख्तिलाफात ख़त्म नहीं करती। क्यों? इसलिए कि किसी को सुप्रीम अथॉरिटी माना ही नहीं है। सुप्रीम अथॉरिटी अल्लाह की है और अल्लाह के रसूल की है, यहाँ सबको आके सरेंडर हो जाना चाहिए। लेकिन हर एक अपनी अना के लिए और अपने मफाद के लिए खड़ा हुआ है। मिलिट्री के अपने मफादात हैं, सिविलियन के अपने मफादात हैं, अदालतों के अपने मफादात हैं, जजों के अपने हैं, वकीलों के अपने हैं, पुलिस के अपने हैं, पटवारियों के अपने हैं, क्लर्कों के अपने हैं, डॉक्टरों के अपने हैं, सबके अपने अपने मफादात हैं जिनके लिए सारे खड़े हैं। अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म मानने के लिए तैयार नहीं होते। मेरे भाइयों, ये है हमारा अलमिया, ये है हमारा अलमिया, जिसकी वजह से हम ज़लील हैं, जिसकी वजह से हम ज़लील हैं। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इससे आगे फरमाया फ़ला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फ़ीमा शजरा बैनहुम, फला नहीं, व रब्बिका तेरे रब की कसम नहीं, ला युमिनूना ये उस वक्त तक मोमिन नहीं बन सकते, हत्ता युहक्किमूका फ़ीमा शजरा बैनहुम, जब तक मेरे नबी आपको सारे इख्तिलाफात के अंदर आखिरी फैसल न मान लें और आखिरी अथॉरिटी न मान लें। आपके फैसले को सुनकर कहें बस मान लिया, अल्लाह के रसूल का फैसला आ गया। तस्लीमा, और फिर आपके फैसले से दिल में तंगी भी महसूस न करें। अब कोई हदीस सुना दी है किसी को, कहता लब लब के साढ़े खिलाफ हदीसा ले होते ना, सानू सुन्नत दस देना, सानू दस देना कि हदीस के चैन लिखे है, इन्होंने वक्री वही उतर दी। भाई ये तो आपका हक बनता है कि आप पूछ लें, तहकीक कर लें कि जी वाक़अतन हदीस सही है। हाँ भाई सही है, सही बुखारी में मौजूद है, सही हदीस है, सही बुखारी में मौजूद है, सही मुस्लिम में मौजूद है, सुन्ने अबी दाऊद में मौजूद है। अल्लाह का फजल है कि हमारे पास हदीस का ज़ख़ीरा इस तरह महफूज है कि हम पूरी बसीरत और पूरे यकीन के साथ कह सकते हैं कि अल्लाह के रसूल का ये फरमान है और अल्लाह के रसूल का ये तरीक़ा है। और अल्लाह के रसूल आज अपने इस जिस्मानी वजूद के साथ तो दुनिया में नहीं है, लेकिन अपनी नबवी तालीम के साथ और अपनी रसालत के उसवे के साथ हमारे अंदर मौजूद हैं। हम जान सकते हैं, देख सकते हैं, मालूम कर सकते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज ऐसे पढ़ी थी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये काम ऐसे किया था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस माने में ये तालीम ऐसे दी है। हमारे सामने सब कुछ मौजूद है, जान सकते हैं पूरी तारीख की रोशनी के अंदर, और दिन की तरह रोशन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका हमारे सामने मौजूद है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फ़ीमा शजरा बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फ़ी अनफुसिहिम हरजन मिम्मा क़ज़ैत व युसल्लिमू तस्लीमा, और उसे तस्लीम न कर लें
اللہ اکبر۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتا ہے۔ ایک آدمی آیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کے عرض کی یا رسول اللہ، یہاں تو آپ کو دیکھے ہوئے اور آپ سے ملے ہوئے اور آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھوڑا وقت گزر جاتا ہے، تو میں بے چین اور بے قرار ہو کر بھاگا بھاگا آتا ہوں، آپ کی مجلس میں آ کے بیٹھ جاتا ہوں اور آپ کا چہرہ انور دیکھ کے آنکھیں ٹھنڈی کر لیتا ہوں، دل کو اطمینان بخش لیتا ہوں۔ لیکن میرے دل میں آتا ہے کہ جب میں دنیا سے چلا گیا اور آپ بھی چلے گئے تو آپ تو جنت میں چلے جائیں گے، اور میں جنت میں چلا بھی گیا تو آپ کہاں اللہ کے قریب ہوں گے اور میں کہاں؟ میں آپ کو کیسے دیکھ سکوں گا؟ میں آپ کو کیسے دیکھ سکوں گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں کیا فرمایا؟ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تم اس بات میں پریشان ہوتے ہو کہ مجھے کیسے دیکھو گے؟ اگر میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو اور جنت میں میرے ساتھ ملاقات کرنا چاہتے ہو اور میری زیارت سے مشرف ہونا چاہتے ہو تو یہ راستہ ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، اللہ ان کے ساتھ ملا دے گا جن پر اللہ نے انعام فرمایا۔ اللہ نے انعام کن پر فرمایا؟ ذہن صاف کر لیں، اللہ نے انعام کن پر فرمایا؟ من النبیین، اللہ نے انعام فرمایا نبیوں پر، صدیقوں پر، شہیدوں پر، اللہ نے انعام فرمایا نیکوکاروں پر، یہ ہے انعام یافتہ۔ اللہ نے انعام فرمایا ٹرمپ پر، ٹرمپ اللہ کا انعام یافتہ ہے، مودی انعام یافتہ ہے، چائنا والے انعام یافتہ ہے، جاپان والے انعام یافتہ ہے؟ نہیں، انعام یافتہ کون ہے؟ اللہ کے نبی، صدیق، شہید، نیکوکار، یہ ہے انعام یافتہ۔ ان کے ساتھ شامل ہونے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن ہم اپنے دل سے پوچھ کے دیکھیں، ہم چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ شامل ہو جائیں؟ نہیں، میں تو چاہتا ہوں کہ مجھے امریکہ کا گرین کارڈ مل جائے، کینیڈا کی نیشنلٹی مل جائے، ہاں، جاپان کی مل جائے تو کیا بات ہے، ہاں، میں تو یہ چاہتا ہوں۔ نہیں میرے بھائیوں، انعام یافتہ گروہ میں شامل ہونا ہے تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور ان کے ساتھ محبت کرو۔ جن کے ساتھ محبت کرو گے اللہ انہی کے ساتھ جوڑ دے گا۔ یہ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی ہی حوصلہ بڑھانے والی اور بندے کو نئی زندگی عطا کر دینے والی حدیث ہے۔ کون سی حدیث؟ اللہ اکبر۔ ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ فرمایا قیامت کے بارے میں پوچھتے ہو، بڑی تیاری کر رکھی ہے قیامت کی؟ ماذا عادت اللہ، کیا تیار کر رکھا ہے قیامت کے لیے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ نہ کوئی لمبی چوڑی نمازیں ہیں، نہ کوئی روزے ہیں، نہ کوئی نیکیاں ہیں، ہاں ایک بات ہے کہ اس دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت، میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ فرمایا اچھا، المرء مع من احب، پھر تجھے مبارک ہو جس سے انسان محبت کرتا ہے اللہ اسی کے ساتھ جوڑ دے گا، اسی کے ساتھ ملا دے گا۔ تو محبت کرو اللہ کے نبیوں کے ساتھ اور نبیوں کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور محبت صدقے قربان میں واری صرف ان باتوں سے محبت کا اظہار ہوتا ہے؟ نہیں، محبت من احب سنتی فقد احبنی، جو میری سنت سے پیار کرتا ہے اس کی میرے ساتھ سچی محبت ہے، اور سنت سے پیار نہیں ہے تو پھر زبانی دعوے ہیں، پھر زبانی دعوے ہیں۔ یہ جھوٹا میرے اس جھوٹے دعوی عشق نے، میرے جھوٹے دعوی عشق نے اللہ اکبر نہ مجھے خدا ہی دیا نہ صنم دیا۔ یہ ہمارے جھوٹے عشق کے دعوے اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ کچھ بھی نہیں ان سے۔ یہ میری عقیدت بے صبر اور یہ میری ارادت بے بصر اس جھوٹے دعوی عشق نے نہ خدا دیا نہ
सनम दिया, कुछ भी नहीं मिला, ना दुनिया मिली ना आखिरत मिली। इसलिए मेरे भाइयों, अपने अंदर सच्चाई पैदा करो, सदाकत पैदा करो, सच्चे मुसलमान बनो, सच्चे आशिक़ रसूल बनो, सच्चे मुहिब्बे रसूल बनो, सच्चे अल्लाह के बंदे बनो। और सूरतुल माइदा के अंदर वक्त काफ़ी हो गया, कल इंशाअल्लाह अज़ीज़ पर गुफ्तगू करूँगा। बहुत ज़रूरी है कि अल्लाह के साथ ये पैमान है। सूरह निसा ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तालीमात है सोसाइटी को मुरतब और मुनज़्ज़म करने के लिए, और सूरतुल माइदा के अंदर फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस उम्मत से आखिरी पैमान बांधा है, और उस पैमान के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस उम्मत को खड़ा कर दिया है। और इस उम्मत की ये ज़िम्मेदारी बनती है कि इस पैमान पर कायम रहे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दीन व शरीयत को पूरी दुनिया के अंदर गालिब करने के लिए कोशिश करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सच्चा उम्मती बना दे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। और जो मुआशरे के मज़लूम और मक़हूर तबक़ात हैं, कमज़ोर, यतीम, नादार, ख़वातीन, इनके हुकूक पूरे करने वाला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बनाए, इनके साथ एहसान करने वाला। और बीवियों के साथ, माँ बाप के साथ, बेटियों के साथ और बेवाओं के साथ, सबके साथ एहसान करना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहु अकबर, कि जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 4 बेटियां दे और उनकी कफ़ालत कर ले, अल्लाह ताला उसको जन्नत देगा। एक ने कहा 3, फरमाया 3 की कफ़ालत कर ले, 3 बहनों की, 3 बेटियों की, अल्लाह उसको भी जन्नत देगा। एक ने कहा 2, फरमाया 2 वाले को भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जन्नत देगा। और ख़ास तौर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वरासत का जो हक़ रखा हुआ है, बहनों का, बेटियों का, माँ का, फुफियों का, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुकूक रखे हुए वो देने चाहिए। और इसमें उनका हक़ मारना ये ज़्यादती है। कहते हैं जे हक़ लेना ही कि सानू रखना है, जे तू हक़ लेना तो फिर साढ़े बूहे बंद तेरे वास्ते, असीं तेरे वास्ते जिउंदे ही मर गए, असीं जिउंदे ही मर गए तेरे वास्ते। कहती ना वीरा मैं तो कुछ नहीं लेंदी, सारा कुछ तुसीं रखो, तुसीं जिउंदे रहो, तुसीं बसते रहो। नहीं नहीं नहीं, जो उनका हक़ है वो दो, उनका हक़, बहनों का हक़ दो, बेटियों का हक़ दो। कहते ने वो ब्याह करता और जहेज दे देता, तो पुत्र के वलीमे के थोड़े पैसे लाए सन, वो वलीमे के इन्ने पैसे लाए तो उन्होंने फर्क नहीं किया, वो ना बखरे रखे ने, तो धीआं नूं जिहड़ा ना थोड़ा जिहा जहेज दे के कहते नहीं फ़र्क कर दिता सी। अल्लाह से डर जाओ, तिलका हुदूदुल्लाह, ये अल्लाह की हदें हैं। जो इनकी पासदारी करेगा अल्लाह ने उसके लिए जन्नत रखी है, और जो नाफरमानी करेगा अल्लाह ने उसके लिए जहन्नम रखी है। तो वरासत के उसूल और हुस्न मुआशरत के उसूल इनको मलहूज़ रखना चाहिए। और ख़ास तौर पर जो चीज़ है वो यही है कि हर मामले के अंदर कुरान को आगे रखा जाए, सुन्नत को आगे रखा जाए, और इंसान अल्लाह का बंदा बन के और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा पैरोकार बन के ज़िंदगी गुजारे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान